والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین. صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین. نویت سنت الاعتکاف. پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ عطا فرمایا. رمضان المبارک کے جو جمعے ہوتے ہیں، ان جمعوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہوتی ہے. عام دنوں کے اندر جو جمعہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی میں 6 لاکھ گناہ گاروں کو بخش رہا ہوتا ہے، اور جب رمضان شریف میں جو جمعہ شریف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش رہا ہوتا ہے. اور آج الوداعی جمعہ ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوشوں پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو، چاہے وہ فوت شدگان مسلمان ہوں یا زندہ شدگان مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما رہا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہے، جنت کا حقدار بنا رہا ہے. ان لوگوں کو جو لوگ اللہ رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، تابع داری کرتے ہیں، اطاعت گزاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نافرمانیوں سے دور رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے اور اپنی طرف سے جو مغفرت عطا کی جاتی ہے اس سے فیضیاب فرماتا ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں بخشش فرما دی ہے، اور بد نصیب اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جن کی بخشش رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوئی. وہ بہت زیادہ بد قسمت ہیں، نامراد ہیں، بد نصیب ہیں. اور اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود نہ رمضان کا روزہ رکھتے، نہ تراویح پڑھتے، نہ تلاوت قرآن سنتے، نہ تلاوت قرآن کرتے، نہ رمضان کا روزہ رکھتے، بلکہ الٹا گناہوں بھری زندگی جس طرح پہلے گزر رہی تھی وہ ابھی بھی رمضان کے مہینے میں بھی ان کی اسی طرح زندگی جوش و خروش کے ساتھ معاذ اللہ وہ گزر رہی ہے. اور رمضان کا مقدس مہینہ پانے کے باوجود وہ گالم گلوچ کرتے رہے، لڑائی جھگڑا کرتے رہے، پنڈا فساد کرتے رہے، ڈھینگا مستی کرتے رہے، غل غپاڑا کرتے رہے، وہ طرح طرح کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز نہیں بخشتا. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج ابھی اسی وقت اگر صدقے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بڑا مہربان ہے، وہ بخش دیتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے توبہ کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے، ہم لوگوں نے توبہ کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے، اور توبہ کی نیت سے گناہ کیا جاتا ہے، لہٰذا ایسے بندوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. توبہ کا جو مفہوم ہے، جو اس کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جب کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ، اس گناہ سے جو میں توبہ کر رہا ہوں
میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر وہ بندہ اس توبہ پر قائم و دائم رہتا ہے اور مستقل جمع رہتا ہے اور توبہ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو بجا لاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور بخش دیتا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ اور میں، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو توبہ تو کرتی رہتی ہے مگر توبہ توڑتی بھی رہتی ہے، تو گویا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ٹھٹا مسخری کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ٹھٹا مسخری کرے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیا، توبہ کر لی، تو اب اس گناہ کے قریب نہیں جانا، یہ ہے توبہ کرنے کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح توبہ کی جائے کہ اس گناہ کے قریب نہ جایا جائے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ماہ اعظم ہے، سارے مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، ارفع و اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس مہینے کو خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور مہینے کو عطا نہیں فرمائی۔ اس مہینے کو اس قدر خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اس کا ہر لمحہ، چاہے وہ دن ہو، رات کا پیریڈ ہو، دن کا پیریڈ ہو، رحمت بھرا ہے، انوار و تجلیات میں ڈوبا پڑا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے نوازتا ہے اور اس کو رمضان کا فیض عطا کیا جاتا ہے، رمضان کے انوار و تجلیات عطا کیے جاتے ہیں، رمضان کی نورانیت اور روحانیت عطا کی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقدر ہوتا ہے جو لوگ اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں، من چاہی زندگی نہیں گزارتے، اپنے مطلب کی زندگی نہیں گزارتے، مزاج کی زندگی نہیں گزارتے، جو موڈ میں آیا، جو ارادہ ہوا، جو نفس نے کہا، جو مائنڈ بن گیا وہ کر لیا، نہ، ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، اس کے مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم وہی کریں گے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، ہم من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی بھی وقت ہے میرے پاس کہ ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں دوڑیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہو جائیں اور اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے دوستی کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائیں، اور پھر ایسا توبہ طائب ہوں کہ پھر اس گناہ کی طرف نہ جایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یقین کرے جہاں کروڑوں کی بخشش فرما رہا ہے ان میں آپ کا بھی نام لکھ لیا جائے گا، ان میں آپ کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، ان میں آپ کو بھی شفاعت مصطفیٰ ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی رحمت کا سایہ، عرش کا سایہ ملے گا۔ لہٰذا یارو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ سے محبت کرو، قرآن کے اصولوں کے مطابق چلو، اسلامی تقاضوں کے مطابق چلو، من چاہی زندگی گزارنا چھوڑ دو اگر تم اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہو۔ رمضان کا مہینہ تو ہمارے پاس آتا ہے، ہر سال آتا ہے، لیکن ہم ہر سال غافل رہ جاتے ہیں، ہر سال غفلت میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ غفلت میں پڑے رہ جاتے ہیں ان کو حصول کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ رمضان کا مہینہ عطا کرنے والا ہے، بندے کو سدھار دینے والا ہے، گناہوں سے بندہ باز آ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات کہ رمضان تو کب سے آ رہا ہے ہماری زندگی میں، آج ہماری زندگی کی عمر جو ہے وہ کسی کی 30 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، گویا کہ 60 سال میں 60 دفعہ رمضان کا مہینہ آیا، 50 سال میں 50 بار رمضان کا مہینہ آیا۔ ہم لوگوں میں سدھار پن پیدا ہوا نہیں، جیسے پہلے تھے رمضان سے وہ رمضان کے اندر بھی رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہیں۔ رمضان کا رنگ نہیں چڑھا، کیوں نہیں چڑھا؟ کہ ہم نے رمضان کو عام مہینہ سمجھا اور ہم نے رمضان کو غفلت میں گزارا، تو پھر رمضان کا فیض آپ کو نہیں ملے گا۔ یارو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ تعالیٰ کی جہنم بہت خوفناک ہے، خطرناک ہے، اللہ سے ڈرو۔ کیوں اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہو؟ کیوں اپنی آپ کی مٹی پلید کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرو اور اس کے احکام کو بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور بھلائی عطا فرمائے۔ اور اس مہینے کے اندر اگر بندہ رائے خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی عطا فرماتا ہے۔ یقین کریں میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ اس قدر رائے خدا میں خرچ کرتے تھے، بے تحاشا خرچ کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں بے تحاشا خرچ کرتے تھے۔ تو لہٰذا رسول اللہ کی سنت ہے کہ رائے خدا میں خرچ کیا جائے رمضان کے مہینے میں۔ عام دنوں میں بھی خرچ کیا جائے مگر رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ رائے خدا میں خرچ کیا جائے۔ لیکن ہم لوگ رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، معاذ اللہ رائے شیطان میں خرچ کرتے ہیں، رائے نفس میں خرچ کرتے ہیں، دوستوں یاروں پر لٹا دیا جاتا ہے، بال بچوں پر لٹا دیا جاتا ہے، خوب یعنی کہ اللے تللے خرچ کر دیا جاتا ہے، جو فضول خرچہ کہلاتا ہے۔ فضول خرچہ ہم لوگ بے تحاشا کرتے ہیں، بیوی خوش ہو جائے، بچہ خوش ہو جائے، گھر والے خوش ہو جائیں، ہم لوگ ان کو خوش کرنے میں لگے پڑے ہیں۔ اللہ رسول کو کون خوش کرے گا؟ اللہ رسول کو کون راضی کرے گا؟ ان کی کون خوشنودی لے گا؟ پیارے پیارے بھائیوں، ابھی موقع آپ کے پاس ہے، رمضان کے 3 دن باقی ہیں۔ اگر ابھی بھی تم کو معذرت کے ساتھ اگر غیرت آ جاتی ہے تو توبہ کر لو، اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، تو پلٹ آؤ، توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو خیر اور بھلائی عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں فرما دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ آپ کے پاس جو پیاری چیز ہے، میرے پاس جو پیاری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ مال ہے، روکڑا ہے، درم دینار اور ریال ہے، ڈالر ہے، مختلف ممالک کی کرنسیاں ہیں۔ یہ ہمارا چہیتا ہے، یہ ہماری پیاری ہے، چاہت ہے اس کے اندر۔ تو لہٰذا رائے خدا میں وہ چیز اگر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خیر ملے گی، بھلائی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جس کو خیر اور بھلائی مل جاتی ہے، قسمت کا دھنی بن جاتا ہے، وہ اس کے اندر سدھار پن آنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اپنے پلے سے وہ خرچ کرے۔ اب یہ بھی نہیں کہ تم بہت زیادہ لینگ لوڈ ہو تو رائے خدا میں خرچ کرو، نہ، تم اپنی بساط کے مطابق، حیثیت کے مطابق، جو تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق خفیہ طور پر رائے خدا میں خرچ کرو۔ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو پھر تم کو اللہ کی بارگاہ سے خیر ملے گی۔ لیکن یہاں تو جب رائے خدا میں خرچ کیا جاتا ہے اس ہاتھ سے، تو اس ہاتھ کو تو کیا پورے علاقے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صاحب رائے خدا میں غریبوں کو یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، خوب عیدیاں دیتے ہیں، زکوٰۃ خیرات امداد صدقات کرتے ہیں۔ یارو اپنے آپ کو چھپاؤ جتنا چھپا سکتے ہو، یا تو ہر بندہ نام و نمود میں لگا پڑا ہوا ہے کہ میں تمہاری نظر میں عزت والا ہو جاؤں، تمہاری نظر میں عزت والا ہو جاؤں، احترام والا ہو جاؤں۔ تم جو بیٹھ کر سلام کرتے ہو، جب میں آؤں تو کھڑے ہو کر سلام کرو، اور پھر اسی پر اکتفا نہ کرو بلکہ میرا ہاتھ بھی چومو تم۔ یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ اس کا صلہ یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ مجھ کو اس کے صلے میں کچھ دیں، تعظیم کریں، ادب کریں، احترام کریں۔ کیوں؟ میں تم کو راشن دیتا ہوں ہر ماہ، میں تم کو خرچہ دیتا ہوں، تمہارے گھر کا کرایہ دیتا ہوں، تمہارے بچوں کی پڑھائی لکھائی کا پیسہ خرچہ پورا کرتا ہوں، تو تم میری تعظیم کرو، ادب احترام کرو۔ نہ، ایسا مت کرو، تم عاجزی اور انکساری اختیار کرو، اور جب دے دو تو بس اس کا شکریہ ادا کرو کہ تو نے قبول کر لیا۔ دیکھو نا، اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، تمہارا مال وہ حقیقت میں تمہارا مال نہیں ہے، وہ تو اللہ کا مال ہے جو تم کو اللہ نے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ کہ وہ تمہارے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو دے، غریبوں تک پہنچائے۔ لیکن تم نے اس کا ناجائز فائدہ کیا اٹھایا کہ تم لوگوں سے عزت کے طلبگار ہو، اللہ سے نہیں، اللہ سے عزت کے طلبگار نہیں، لوگوں سے عزت کے طلبگار ہیں۔ جہاں ہم مل جائے تو سلام کرنا، دور ہی سے سلام کرنا، اور لوگوں کو گاتے پھرنا کہ یار یہ بندہ جو نا یار مجھ کو اس طریقے سے دیتا ہے۔
تو ہم لوگ دنیا کی عزت چاہتے ہیں گے، دنیا پر جو خرچہ کرتے ہیں اس کا صلہ یہی چاہتے ہیں کہ بس ہم کو جو ہے دنیا میں صلہ مل جائے، بس آخرت میں نہ ملے۔ تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی نا آپ کی، اور اجر لینے کے لیے جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جن لوگوں کے لیے یہ کام کیا تھا ان کے پاس جاؤ، ان سے اجر لو، ان سے جنت لو، ان سے مغفرت لو، ان سے بخشش لو۔ وہ کیا بخشش دے سکتے ہیں، وہ کیا جنت دے سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ڈرو اس دن سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر و جلال کے ساتھ مسند رب العزت پر جلوہ گر ہوگا اپنی شان کے لائق۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرو، تو اللہ تعالیٰ تم کو ضرور عطا فرمائے گا۔ رائے خدا میں خرچ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ہمیں چندے کی ضرورت ہے، اسلام کو چندے کی ضرورت ہے۔ ہمارے صحابہ کو جو غریب صحابہ ہیں، ہمیں جنگ کرنی ہے، رائے خدا میں جہاد کرنا ہے، ہمیں لہٰذا چندے کی ضرورت ہے۔ تم سے جتنا جو ہو سکے تم رائے خدا میں خرچ کرو۔ تمام صحابہ اپنے گھر گئے اور اپنی بساط کے مطابق، حیثیت کے مطابق وہ اپنے گھروں سے لے کر آ گئے، سرکار کے قدموں میں ڈال دیا، سرکار نے قبول فرما لیا۔ عمر فاروق گئے، وہ بھی اپنے گھر سے آدھا 50% جو اپنے گھر کا سامان لے کر آ گئے، سرکار کے قدموں میں ڈال دیا، سرکار نے قبول فرما لیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان، چاہے وہ سوئی سے لے کر بڑی سی بڑی چیز تک ہو، وہ سارا سامان بورے میں جمع کیا، باندھا، پوٹلی بنائی، گٹھری بنائی اور سرکار کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا۔ اور ببول والے کپڑے پہن کر، یعنی کہ وہ ٹاٹ والا کپڑا پہن کر اور ببول کا بٹن لگا کر، اپنا ستر عورت چھپا کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ آقا یہ آپ قبول فرما لیجئے۔ سرکار نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو رسول اللہ کے ارشاد فرمانے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ دیکھا آپ نے، لیکن ہمارے گھر والوں کے لیے تو مال اور ریال اور ڈالر، درم دینار یہ ہونا چاہیے۔ ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں، مال پر ہے۔ ہمارا بھروسہ اللہ رسول پر نہیں، ریال پر ہے، دولت پر ہے، مال و متاع پر ہے، مال و اسباب پر ہے۔ اللہ پر کہاں ہے؟ اللہ پر بھروسہ تو اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا بھروسہ اللہ پر کہاں ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے رائے خدا میں خرچ کیا کرو، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے تم کو انعام ملے، اکرام ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، لوگ کہتے ہیں نا یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ سرکار نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا ختم کر دیا، پہنا پرانا کر دیا، ہاں جو رائے خدا میں دیا وہ باقی رہ گیا، وہ اس کا مال ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی جزا صلہ اجر عطا فرمائے گا۔ سمجھے آپ؟ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی، اور ذبح کرنے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دو، رائے خدا میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ یہ کہہ کر سرکار چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خرچ کرنا شروع کر دیا، دینا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ تشریف لائے، ایک ران رہ گئی تھی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ سارا گوشت ختم ہو گیا، بس ایک ران باقی ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا، عائشہ ایسا مت کہو، جو تم نے رائے خدا میں خرچ کیا ہے وہ باقی رہ گیا، اور جو باقی تم کہہ رہی ہو وہ تو ہم کھا کر ختم کر دیں گے۔ تو لہٰذا جو رائے خدا میں دیا جاتا ہے، تھوڑا دیا جائے یا زیادہ دیا جائے، وہ باقی رہتا ہے، سیو رہتا ہے، بینک بیلنس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جمع ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کا اجر بھر بھر کر پہاڑ برابر عطا فرمائے گا۔ اور جب لوگ دیکھیں گے یار اس بندے کو اس قدر اجر مل رہا ہے، تو وہ تمنا کرے گا کاش میں بھی دنیا کے اندر رائے خدا میں خرچ کرنے والا ہوتا اپنی بساط کے مطابق۔ تم بے روزگار ہو یا تم روزگار ہو، تمہاری جو حیثیت ہو، اس حیثیت میں سے اگر تم خدا کی رضا کے لیے ایک 50 روپے بھی دیتے ہو، 20 روپے بھی دیتے ہو، 100 روپے بھی دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اگر اخلاص ہے اس کے اندر، تو وہ تمہارا 50 روپیہ 1000 کے برابر ہوگا، 500 کے برابر ہوگا۔
یعنی کہ اس 50 کی بہت ویلیو ہوگی جب کہ وہ خشوع خضوع کے ساتھ دیا جائے. لیکن ہم لوگ جو ہے نا 50 کا نوٹ بہت زیادہ جو ہے نا مٹھی بند کر کے جو ہے نا وہ ڈالتے، کوئی دیکھ نہ لے کہ یہ 50 روپے دے رہا ہے گا، لوگ کیا کہیں گے. ہم تو اسی میں مارے جا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. اور جب 1000 روپے دیا جائے گا، 5000 دیا جائے گا، تو اس کو واضح کر کے دیا جائے گا، یوں کر کے سب کے سامنے اس طریقے سے دیا جائے گا تاکہ سب دیکھ لیں. اسی کو کہتے ہیں ریاکاری، اسی کو کہتے ہیں کہ اخلاص نہ ہونا. تو تمہارا جو 50 روپے ہے اس کے اندر بھی پھر اخلاص نہیں ہے، سمجھا. اللہ کی رضا کے لیے جتنا دے سکتے ہو وہ دیا کرو، سمجھا. تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام جو تھے وہ راہ خدا میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور اپنی ذات پر دوسرے مسلمان کو اہمیت دیتے تھے، فوقیت دیتے تھے، افضلیت دیتے تھے، ویلیو دیتے تھے. اب دیکھو نا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو فرمایا، اے میرے غلام، یہ 400 دینار لو اور لینے کے بعد تم حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ یہ 400 دینار امیر المومنین عمر فاروق نے تم کو دیا ہے، تمہاری مل کر دیا ہے، تم جو چاہو کرو، تم کو دے دیا ہے. اور امیر المومنین نے فرمایا اپنے غلام کو وہاں کھڑے رہنا اور دیکھتے رہنا وہ ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں. چنانچہ وہ غلام گیا 400 دینار لے کر، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گیا اور جا کر کہا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آپ کو 400 دینار پیش کیے ہیں، آپ کی مل کیے ہیں. یہ دینے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرما اور برکت نازل فرما. پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ اے لونڈی، یہ 6 دینار فلاں صحابی کو دے آؤ، یہ 7 دینار فلاں صحابی کو دے آؤ، یہ 8 دینار فلاں صحابی کو دے آؤ، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. اس طریقے سے اپنی لونڈی کے ذریعے سے 400 دینار اسی وقت راہ خدا میں اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کر دیا، حالانکہ خود مفلس تھے، خود مفلس تھے، غریب تھے، تنگ دست تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ذات پر اپنے مسلمان بھائی کو اہمیت، فوقیت، افضلیت، ویلیو دیتے تھے. اب وہ غلام تو دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ امیر المومنین عمر فاروق کا غلام دیکھ رہا تھا سارا منظر. تو چنانچہ وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت، یا امیر المومنین، آپ نے جو 400 دینار آپ نے دیے تھے نا، وہ سارا کا سارا کھڑے کھڑے راہ خدا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجت پورے کرنے میں لگا دیا. ماشاءاللہ. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا یہ 400 دینار اور لو اور جا کر معاذ بن جبل کو جا کر دے کر آؤ اور وہاں کھڑے ہو جانا اور دیکھنا کہ کیا کرتے ہیں اس کا. اب چنانچہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر وہ غلام 400 دینار لے کر معاذ بن جبل کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یہ آپ کو عمر فاروق نے پہنچایا ہے، قبول فرما لیجیے، آپ کی مل کر یہ آپ جو چاہیں کریں اس سے. اب چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالکل اسی طریقے سے کیا. آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا، اے میرے غلام سنو، تم 10 دینار اس کو دے دو، 4 اس کو دے دو، 6 اس کو دے دو، 5 اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو. سارا بانٹ دیا. 2 دینار بچا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آ گئی اور کہنے لگی، راز فاش کر دیا اہلیہ نے، اور وہ عرض کرنے لگی، سرتاج ہم بھی تو مفلس ہیں. یعنی کہ معاذ بن جبل اور ان کی اہلیہ مفلس ہے، غریب ہیں. وہ 400 دینار اپنے جیب میں نہیں رکھا، راہ خدا میں اپنے غریب مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا دیا. دیکھا آپ نے. اور جب یہ خبر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا کہ مصطفیٰ کے صحابہ اپنی ذات پر دوسرے مسلمان کو اہمیت دینے والے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں. دیکھا آپ نے کیا بات ہے. ہم لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی قیامت تک کوئی صحابی جیسا پیدا نہیں ہو سکتا، ان جیسا جذبہ رکھنے والا، ولولہ رکھنے والا پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن ان کی تعلیمات پر تو عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ان کی تعلیمات پر بھی عمل نہیں کرتے. ہمیں اپنے پیسوں سے اس قدر لگاؤ ہے، محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، چاہت ہے. ہم لوگ اپنا پیسہ ہمارے ہی جیب میں رہے، وہ ہماری ذات پر خرچ ہو، یا وہ سڑ جائے، خراب ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈکیتی پڑ جائے، یا جل جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر خرچ نہیں کریں گے راہ خدا میں. کیوں؟ اس لیے ہمیں پیار ہے اس سے، الفت ہے ہمیں اس سے.
ہم کسی اور مسلمان کو نہیں دے سکتے. یہ جل جائے، خراب ہو جائے، ضائع ہو جائے، یہ برداشت ہو سکتا ہے، مگر ایک غریب مسلمان کو دے دیا جائے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، یہ برداشت نہیں ہو سکتا. تو لہذا یارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رائے خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بناؤ، اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو، اپنے بچوں کو یہ ترغیب دلاؤ کہ اگر خدا ملے گا، اگر مصطفیٰ ملیں گے تو وہ رائے خدا میں خرچ کرنے کے ذریعے سے ملیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھلائی ملے گی، خیر ملے گی. جو رائے خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصطفیٰ کا عشق عطا فرماتا ہے، مصطفیٰ کی سچی غلامی عطا فرماتا ہے. جب آپ رائے خدا میں خرچ کریں، اس نیت کے ساتھ خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے مصطفیٰ کا عشق عطا فرما دے، مصطفیٰ کی چاہت عطا فرما دے، کل اولیاء کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، اور اہل بیت کی محبت عطا فرما. خیر کی صورت میں، بھلائی کی صورت میں پھر آپ کو یہ محبتیں عطا کر دی جائیں گی، پھر آپ عام نہیں ہوگے، خاص ہو جاؤ گے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، رائے خدا میں خرچ کرنے کا ذہن بنانا چاہیے. ہم لوگ رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، جس سے آپ کو بھلائی مل رہی ہے، خیر مل رہی ہے. جزاک اللہ. میں جب آپ سے عرض کروں تو آپ دیجئے گا، انشاءاللہ جو بعد میں لوگ آئیں گے تو پھر وہ آپ کا دیکھا دیکھی وہ بھی انشاءاللہ دیں گے. جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو رائے خدا میں خرچ کرتا ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 فرشتے آسمان سے روزانہ نزول فرماتے ہیں زمین پر، اور ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ، جو سخی ہے تو اس کے مال میں اضافہ فرما، اور جو بخیل ہے اس کے مال کو تو ضائع کر دے. دیکھا آپ نے. اب فرشتوں کی دعا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، تو جہاں ڈکیتیاں اور چوریاں اور جو مال ضائع ہو رہا ہے، تلف ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ اپنی ذات پر تو خرچ کرتا ہے مگر رائے خدا میں کسی غریب کا خیال نہیں رکھتا. وہ رائے خدا میں کسی غریب کا وہ خیال نہیں رکھتا. غربت اس قدر عام ہو چکی ہے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر کھانا نہیں پکڑا، ہانڈی نہیں پکڑی، اور ان کے گھر میں کوئی کپڑے لتوں کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، عید کی خوشیاں نہیں منائی جا رہی، کھجرا پھینی نہیں کھائی جا رہی. جس طرح آپ سحری کرتے ہو خوب اچھے انداز میں، جس طرح آپ افطاری کرتے ہو اچھے انداز میں، وہ غریب غربا لوگ نہیں کر پاتے. سوچو یارو، تمہارے پاس جو تمہارا مال ہے وہ تمہارا نہیں، اس پر تمہارے بھائی غریبوں کا بھی حق ہے. دیا کرو رائے خدا میں غریبوں پر، اور احسان نہ جتایا کرو کہ میرا تم پر احسان ہو گیا. چاہے تم کسی موالی کو دو، چرسی کو دو. ایک بات کہہ رہا ہوں، چرسی کو دینا، موالی کو دینا منع ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں میں، ہاں جو واقعی میں کوئی مستحق ہے تو آپ اس کو خرید کر کو راشن وغیرہ دے دیں آپ، تاکہ وہ پکا لے، آپ گھر جا کر دے دیں آپ، تاکہ وہ پکائے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے. چرسیوں کو دینا پیسہ منع ہے، جائز نہیں ہے. تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، تو اسی طریقے سے جو رائے خدا میں خرچ کرتا ہے نا، تو 2 فرشتے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے مال سے اس قدر محبت ہے کہ ہم کیا بتائیں. اس قدر محبت ہے، ہمارے پاس بڑا مال رکھا ہوا ہے، ہم نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، ہم جانتے ہیں گے، لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. ہاں ظاہر کیا کریں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ 50,000 آپ کے ضائع ہو گئے، جل گئے، یا لٹ گئے، یا چوری ڈکیتی ہو گئے، پھر بتا دیں گے ہم کہ بھائی 50,000 روپے یار میرے جو نا وہ ڈکیتی ہو گئے، چوری ہو گئے. اور اگر 50,000 کا فائدہ ہو جائے ہرگز نہیں بتائیں گے. اس قدر تو فنٹر قسم کے لوگ ہیں ہم لوگ. ہمارے پاس بہت مال ہوتا ہے مگر ہم لوگ رائے خدا میں خرچ کرنے میں جو ہے بہت زیادہ کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں گے. یارو، جس کے پاس مال ہے اگر وہ آخرت چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اچھی حالت کے اندر، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. سمجھا؟ اور اللہ کی ملاقات کو کون پسند کرے گا؟ جو رائے خدا میں خرچ کرنے والا ہوگا. آپ بولو گے کیسے؟ وہ ایسے. رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا. حضرت بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جائیں. رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا اور آ کر وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں موت کو پسند نہیں کرتا، میں موت کو پسند نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، کیا تمہارے پاس مال ہے؟
ہاں یا رسول اللہ مال تو بہت ہے. سرکار نے فرمایا سن، بندے کا دل اس کے مال کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جہاں مال ہوتا ہے دل وہیں لگا رہتا ہے. جزاک اللہ خیر. آخر میں دیجیے گا، آخر میں دیجیے گا. جہاں مال ہوتا ہے دل وہاں لگا رہتا ہے. سرکار نے فرمایا اپنا مال رائے خدا میں آگے بھیج، خرچ کر رائے خدا میں. جب تو رائے خدا میں آگے بھیجے گا تو تیرا دل بھی مرنے کو چاہے گا، اللہ سے ملاقات کو چاہے گا، اللہ سے وصال کو چاہے گا، ملنے کو چاہے گا، اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے، اس کا صلہ، اس کی بھلائی اور ثواب حاصل کرنے کا جی چاہے گا. تو اپنے پاس جوڑ کر سیٹ کر رکھے گا تو تجھ کو کیسے بھلائی ملے گی؟ سمجھا؟ تو رائے خدا میں جو ہے نا، ہم جب خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں خیر ملے گی، بھلائی ملے گی. تو لہٰذا اپنا ذہن بنائیں یارو، مائنڈ بنائیں. یہ مال تو آنی جانے والی چیز ہے. اگر رائے خدا میں خرچ نہیں کرو گے تو وہ مال تو ٹھکانے لگے گا ہی لگے گا، آج نہیں تو کل. ٹھیک ہے، یا پھر رکھے رہ جاؤ گے تو مر جاؤ گے. تمہارے گھر والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ تم نے اچھی تربیت تو کری نہیں اپنے گھر والوں کی تاکہ تمہارے بچے کوئی اچھا عمل اختیار کر لیں. وہ تو تمہاری چھوڑی بھی دولت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر یعنی کہ تمہارے لیے گناہوں کا ذریعہ بنیں گے. ثواب جاریہ نہیں، گناہ جاریہ بن جائیں گے تمہارے لیے، گناہ جاریہ بن جائیں گے. تبھی کہا جاتا ہے کہ زندگی میں رائے خدا میں مال خرچ کیا کرو. رسول اللہ نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، 3 دوست. ایک دوست موت تک ساتھ ہوتا ہے، دوسرا دوست قبر تک ساتھ ہوتا ہے، اور تیسرا دوست قیامت تک ساتھ ہوگا. پھر سرکار نے فرمایا کہ جو موت تک ساتھ دیتا ہے وہ اس کا مال ہے، وہ اس کا مال ہے. جیسے ہی بندہ مر جاتا ہے مال سے دوستی ختم ہو جاتی ہے، وہ مال ورثہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے گا، وہ مال ورثہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. تبھی تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنی زندگی میں 1 درہم رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، موت کے وقت 100 درہم رائے خدا میں خرچ کرنے سے افضل ہے. اب مرنے لگا ہے تو اب اس کو معلوم ہے کہ مجھ کو فائدہ تو ملے گا نہیں اس مال سے، چلو رائے خدا میں خرچ کر دوں تو ثواب مل جائے گا. چلو فبی ہاں، ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو تم اپنی زندگی میں رائے خدا میں مال خرچ کرتے. تو تم کو رائے خدا میں مال خرچ کرنے پر صلہ جو ملتا، وہ صلہ موت کے وقت خرچ کرنے میں نہیں ملے گا. سمجھا؟ تو لہذا رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں. ایک دوست موت تک ساتھ ہوتا ہے، دوسرا دوست قبر تک، اور تیسرا دوست قیامت تک ساتھ ہوتا ہے. پہلا دوست وہ اس کا مال ہے، جیسی موت آتی ہے دوستی چھوٹ جاتی ہے مال سے. اور دوسرا دوست جو ہے گا وہ کون ہے؟ وہ اس کے عزیز و اقربا ہیں گے. عزیز و اقربا ان کا کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کو غسل دے اور اس کو تجہیز و تکفین کریں اور قبر میں سپرد خاک کر دیں. ان سے بھی مطلب یہ کہ دوستی ختم ہو جاتی ہے. پھر اب تیسرا دوست کون ہوتا ہے؟ وہ اعمال ہوتا ہے، اعمال صالحہ یا اعمال بد. جو بھی اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، جو تمہارے ساتھ چمٹے ہوں گے، لگے ہوں گے، وہ تم کو یا تو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے یا تم کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے. اگر اعمال بد ہوں گے تو تم کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے قیامت تک، اور اعمال صالحہ ہوں گے تو تم کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے قیامت تک. سمجھا؟ تبھی تو کہا جاتا کہ رائے خدا میں خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. یعنی کہ جب تم رائے خدا میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے پر تم کو بھلائی اور خیر عطا فرمائے گا. اور تم اللہ سے کیا مانگو جب رائے خدا میں خرچ کرو؟ تو مانگو اللہ میرا ایمان سلامت رہے، اللہ میری بخشش ہو، اللہ میرے بال بچوں کی بخشش ہو. یہ ساری دعائیں مانگو. یہ نہ مانگو کہ یا اللہ میں نے اتنا مال دیا ہے، مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، دارالعلوم کے اندر، غریب غرباؤں پر اتنا خرچ کیا ہے، تو اور میرا بینک بیلنس بڑھا دے، اور یعنی کہ میرا کاروبار کو بڑھا دے اور وسیع تر کر دے. ارے تمہارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے جو تمہارے مقدر میں ہے. اگر زیادہ ہے تو زیادہ ملے گا، کم ہے تو کم ملے گا. ارے آخرت کی دعا کرو، یہ دنیا فانی ہے، تم فنا ہو جاؤ گے یارو. تم اگر اس مال کو خرچ کر کے اگر آخرت مانگ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس کا صلہ اور اجر عطا فرمائے گا. سمجھے آپ؟
تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، ہمارے بزرگان دین وہ اپنی زندگی میں بھی رائے خدا میں خرچ کیا کرتے تھے، اور موت کے وقت بھی سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر بھی رائے خدا میں بڑا مال خرچ کیا ہے، بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہونے لگا، کس کا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، تو آپ نے سارا مال جو ہے وہ رائے خدا میں خرچ کر دیا، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، ناداروں میں خرچ کر دیا۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت تھوڑا مال تو آپ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے، آپ نے تو سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میرے بچے نافرمان ہوئے تو وہ میری چھوڑی ہوئی دولت سے میرے لیے گناہ جاریہ کا سبب بنیں گے، اور اگر میرے بچے نیک ہوئے تو ان کو میرے مال کی ضرورت نہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اگر تربیت کرو گے قرآن و سنت کے مطابق تو ان کو مال نہیں قرآن چاہیے، ان کو مال نہیں، ان کو شریعت مصطفیٰ چاہیے، ان کو اسلامی تقاضے چاہیے، ان کو مصطفیٰ کی سنت چاہیے، مال نہیں چاہیے۔ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کو مال چاہیے ہوتا ہے، اور جو لوگ دیندار ہوتے ہیں مال نہیں، وہ تو آخرت طلب کرتے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ تو فنا ہے، فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، سمجھے آپ؟ تو رائے خدا میں خرچ کرو گے، غیب سے تمہاری مدد ہوگی۔ بلکہ بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ اس طریقے سے پیش آیا تھا کہ قحط پڑ گیا تھا، بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، اور اس قدر قحط پڑ گیا کہ ایک ایک نوالے کے لیے لوگ ترسنے لگے۔ ایک عورت کے پاس فقط ایک نوالا تھا، ایک لقمہ تھا، وہ لقمہ وہ اپنے منہ کے پاس لے گئی، اور جیسی وہ اپنے منہ میں ڈالنے والی تھی باہر سے صدا لگی، ارے کوئی ہے اللہ کے نام پر دینے والا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ایک نوالا ہی دے دو۔ اب اس نے وہ نوالا جو ہے نا اس غریب کو اللہ تعالیٰ کے نام پر دے دیا۔ جب دے دیا وہ کھاتا ہوا چلا گیا۔ اب اس نے اپنے بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد یہ جنگل میں چلے گئی، اور جنگل میں جا کر لکڑیاں چننے لگی، اپنے بچے کو ایک جگہ لٹا دیا اور لکڑیاں چننے میں لگ گئی، اور ایک بھیڑیا اس کے بچے کے تعاقب میں تھا۔ وہ اب یہ لکڑیاں چنتے 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 وہ آگے نکل گئی، بھیڑیا نے موقع سے غنیمت موقع دیکھ کر وہ ایک دم سے آیا، اور آنے کے بعد اس کے بچے کو لے کر وہ بھاگا۔ اب جب ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کو بھیڑیا لے کر بھاگا، پھر اس نے فریاد کری، ارے کوئی ہے جو میرے بچے کو بچائے، اس بھیڑیے سے بچائے، ہے کوئی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا جاؤ بھیڑیے سے بچے کو لو، اس کی ماں کو دو۔ چنانچہ جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد بھیڑیے سے بچہ لیا، لینے کے بعد اس کی ماں کو دیتے ہوئے کہا کیا تو اس لقمے کے بدلے اس لقمے پر راضی ہے؟ کیا تو اس نوالے کے بدلے اس نوالے پر راضی ہے؟ یعنی کہ جو تو نے اپنے منہ کا لقمہ رائے خدا میں اس غریب کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کو بھیڑیا کا لقمہ بننے سے بچا لیا۔ دیکھا آپ نے، جو رائے خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نہیں چھوڑتا، پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، دستگیری کرتا ہے، امداد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار اس کو نہیں چھوڑتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی رائے خدا میں خرچ کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خیر ملے اور بھلائی ملے، سمجھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، سرکار کی سخاوت دیکھیں آپ، ہمارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو ہم کبھی یہ سب کچھ نہیں کہتے، مگر سرکار کیا کہنے جا رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ برابر سونا ہوتا تو 3 دن نہیں گزرنے پاتے، سارا کا سارا سونا رائے خدا میں خرچ کر دیتا۔ ہاں اتنا رکھ لیتا اگر میں کسی کا مقروض ہوتا، قرض دار ہوتا، تاکہ میں اپنا قرضے سے سبکدوشی مجھ کو حاصل ہو جائے، اتنا رکھ لیتا، سمجھا؟ تو پتہ ہی چلا کہ سرکار کی یہ تعلیم ہے کہ مال وہ جمع کرنے کے لیے نہیں آتا، سیو کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ رائے خدا میں دیا کرو، رائے خدا میں لٹایا کرو، چھپ چھپا کر خفیہ طور پر، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے تم کو خیر ملے، تم کو بھلائی ملے،
لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں کنجوس اور مکھی چوس قسم کے لوگ ہیں کہ وہ لوگ رائے خدا میں نہ تو زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ خیرات دیتے ہیں، نہ صدقات، نہ امداد کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ اتنے ہوشیار بلکہ ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے تو ہیں مگر حکمت عملی سے واپس وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر اسی زکوٰۃ کے پیسے سے میلاد مصطفیٰ منعقد کیا جا رہا ہوتا ہے، نعت خوانی کی جا رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ سمجھتا ہے یار بڑا سخی ہے، رائے خدا میں دینے والا ہے، نہ اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ کا پیسہ ہیلے بہانے سے واپس وہ اپنے کنٹرول میں لے آیا اور پھر میلاد مصطفیٰ کر رہا ہے۔ ایسا میلاد مصطفیٰ کرنا حرام ہے۔ ان پیسوں پر میلاد مصطفیٰ پر لگانے کا حق نہیں ہے، غریبوں کا حق ہے، وہ بیچارے رول رہے ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ زندگی گزارنے کے اور کوئی سامان طرب ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ میلاد مصطفیٰ اور یہ اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو حق مارا جا رہا ہے، لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ ایسا نہ کرو یارو، ایسا نہ کرو۔ یاد رکھو جو مال کی زکوٰۃ جس پر بنتی ہے، اگر وہ مال کی زکوٰۃ سرکار نے فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، ریال، ڈالر، درہم، دینار عطا فرمایا، مختلف کرنسیاں عطا فرمائی، جس کو مال عطا فرمایا، اگر اس نے اس مال کو رائے خدا میں زکوٰۃ کی صورت میں خرچ نہ کیا تو قیامت کے روز وہ مال، وہ ریال، ڈالر گنجے سانپ کی صورت اختیار کر جائے گا، خطرناک سانپ کی صورت اختیار کر جائے گا، اور توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سانپ آپ کے جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ۔ اے زکوٰۃ نہ دینے والوں، اے زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے والوں، اے زکوٰۃ پوری نہ دینے والوں، اے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالنے والوں، اے اپنے مال تجارت کی زکوٰۃ اور گودام میں جو مال رکھا ہے اس کو نہ دینے والوں، اس کی زکوٰۃ نہ دینے والوں، یاد رکھو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو ہیرو بننے کی کوشش مت کرو، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، مطمئن نہ کرو، جو تم پر نکلتا ہے رائے خدا میں دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ 72 لعنتوں کا نزول ہوتا ہے، 72 لعنتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک لعنت یہود کے لیے اور دوسری لعنت نصارہ کے لیے، اور باقی 70 لعنتیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تمہارا مال وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے ذریعے سے غریب غرباؤں کا ہے گا۔ رائے خدا میں خرچ کیا کرو، رائے خدا میں دیا کرو۔ پیارے مصطفیٰ اور پیارے مصطفیٰ کے صحابہ کو کیا پیاری تعلیم ملی ہے، پیارے مصطفیٰ کے صحابہ کو کہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو ایسی پیاری تعلیم عطا فرمائی ہے کہ وہ اس تعلیم کے مطابق چلنے والے ہیں، اور اس تعلیم کے مطابق چل کر وہ جنت کو خرید لیتے ہیں۔ سرکار کے بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، بھوکا تھا، وہ عرض کرنے لگا، اب نہیں اٹھیے گا بیٹا، اب نہیں اٹھیے گا، صلو علی الحبیب۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ بھوکا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے آقا۔ سرکار نے فرمایا اپنے صحابی کو جاؤ میری ازواج مطہرات کے پاس جاؤ، ان کے پاس کچھ کھانے کو ہو تو لے کر آ جاؤ تاکہ اس غریب کو دیا جائے، اس بھوکے کو دیا جائے۔ ایک صحابی گئے بھاگے دوڑے اور جا کر پوچھنے لگے امہات المومنین سے کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو اس بھوکے کو اپنے گھر لے جائے اور اس کو کھانا عطا فرمائے، کھانا کھلائے، تو اللہ اس کو رحمت عطا فرمائے گا۔ اب چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام آپ کے اس مہمان کو اپنے گھر لے جاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ اب چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان مصطفیٰ کو اپنے گھر لے گئے، اور لے جانے کے بعد اپنی اہلیہ کے پاس آئے ابو طلحہ اور کہنے لگے کھانا ہے گھر میں؟ اہلیہ کہنے لگی ہاں ہے تو، لیکن وہ بچوں کے حصے کا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اس کو، اور یہ جو کھانا ہے نا ہم مہمان مصطفیٰ کو کھلا دیتے ہیں، اللہ ہم کو اور عطا فرمائے گا۔ اب چنانچہ ابو طلحہ نے فرمایا دیکھو ہم دسترخوان بچھائیں گے،
اور چراغ بھی جل رہا ہوگا تو تم چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے کھڑی ہونا اور چراغ کو بجھا دینا، تاکہ سارا کھانا جو ہے، کیونکہ کھانا کم ہے، ہم بھی کھائیں گے تو کھانا کم پڑ جائے گا، بھوکا رہ جائے گا مہمان مصطفیٰ، تو لہٰذا ہم لوگ ایک ناٹک کریں گے، بہانہ کریں گے کھانے کا، اور سارا کھانا وہ کھا لے۔ اب چنانچہ یہ ترتیب قائم کی گئی، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا رکھا گیا، پھر اس کے بعد وہ اہلیہ اٹھی اور چراغ کو درست کرنے کے لیے انہوں نے وہ بجھا دیا، اندھیرا گھوپ ہو گیا۔ اب سارا کھانا جو ہے وہ مہمان مصطفیٰ نے کھا لیا اور یہ صرف بیٹھے رہ گئے، ساری رات بھوک اور پیاس، بھوک کی وجہ سے ساری رات کو گزار دیا۔ جب دن کے وقت ابو طلحہ مہمان مصطفیٰ کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں گئے تو مصطفیٰ ان کی تعظیم کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا کہ رات والا عمل تمہارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، رات والا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ یہ ہوتے ہیں سخی لوگ، رائے خدا میں خرچ کرنے والے۔ ہم تھوڑا دیں گے زیادہ گائیں گے، ہم تھوڑا دیں گے زیادہ گائیں گے، اور اس سے سلام کی امید رکھیں گے، عزت کی امید رکھیں گے، ہاتھ چومنے کی امید رکھیں گے، اگر وہ بیٹا ہو ہم آ جائے تو کھڑا ہو جائے، وہ ہم اس کی امید رکھیں گے، ہمیشہ گویا کہ ہمارا اس پر احسان ہو جائے گا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ یارو رائے خدا میں خرچ کرا کرو۔ میں یہی نہیں کہہ رہا کہ مسجد میں ہی خرچ کرو، تمہارے اطراف میں، تمہارے خاندان میں، قبیلے والوں میں، برادری والوں میں جو غریب ہے، تم جانتے ہو، شناسائی رکھتے ہو، ان کے پاس جاؤ اور رائے خدا میں خرچ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر 3 بندے تھے، پچھلی قوم میں 3 بندے تھے، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا امتحان لینے کے لیے ایک فرشتے کو انسانی روپ میں بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑ کے مرض میں مبتلا جو تھا اس کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، کہنے لگا کہ یار وہ تمہارا کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے کہ تمہاری کوئی چاہت ہو، پسند ہو؟ وہ کہنے لگا کوڑ کا مرض والا کہ ہاں یار میری یہ چاہت ہے، میری پسند یہ ہے کہ میرا یہ کوڑ کا مرض ختم ہو جائے، میں بالکل فٹ فاٹ ہو جاؤں، صحتیاب ہو جاؤں، تندرست ہو جاؤں، لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں، بیٹھتے تک نہیں ہیں، بات تک نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ جو فرشتہ تھا اس نے ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ کہنے لگا تمہاری کوئی روزی روزگار کی، کوئی کاروبار کرنے کا ارادہ وغیرہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا؟ کس کا؟ اونٹ کا۔ اچھا اونٹ کا۔ تو اس فرشتے نے ایک اونٹنی گابن حاملہ دے دی، یہ لو۔ پھر اس فرشتے نے دعا کی، اے اللہ اس کی روزی روزگار میں برکتیں عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ فرشتہ گنجے کے پاس چلا گیا اور گنجے کے پاس جانے کے بعد کہنے لگا بھائی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ ہاں، کہنے لگا بھائی میری خواہش یہ ہے کہ میرے بال آ جائیں، اور مجھے بڑا اچھا نہیں لگتا ہے، میں اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بال آ جائیں۔ اور وہ فرشتہ جو نا وہ ہاتھ پھیرتا ہے، بال آ جاتے ہیں۔ اچھا وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارا روزی روزگار کا کوئی خواہش ہے؟ ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس گائے آ جائے، میں اس کا کاروبار کروں، روزی روزگار کروں۔ اب ایک گابن جو ہے نا گائے دے دی جاتی ہے اور دعا کر دی جاتی ہے کہ اللہ اس کی مال میں برکت دے۔ اب پھر وہ چلے جاتا اندھے کے پاس اور اندھے کے پاس کہتا ہے کہ بھائی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں اکھیارہ ہو جاؤں، میں بینا ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروں، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو وہ فرشتہ جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرتا ہے، آنکھوں پر آنکھیں آ جاتی ہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تمہاری کوئی حاجت ہے روزی روزگار کے حوالے سے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے پاس ہو، میں اس کا کاروبار کروں۔ تو ایک گابن بکری اس کو دے دی جاتی ہے اور دعا کر دی جاتی ہے اللہ تیرے روزی روزگار میں برکت دے۔ اب یہ فرشتہ دعا دے کر چلا جاتا ہے اور ان کے مال میں اس قدر برکت ہونے لگ جاتی ہے، چند دنوں کے اندر، عرصے کے اندر وہ گاؤں کا ایک ریوڑ، یعنی کہ وہ جو اونٹ کا ریوڑ ہوتا ہے گا وہ جمع ہو جاتا ہے، گاؤں کا غلہ جمع ہو جاتا ہے گایوں کا، اسی طرح بکریوں کا ریوڑ جمع ہو جاتا ہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان تینوں کی آزمائش کے لیے دوبارہ اسی فرشتے کو بھیجتا ہے گا۔ وہ فرشتہ آتا ہے ایک مسافر والی صورت اختیار کر کے، ایک غربت والی صورت اختیار کر کے وہ آتا ہے اور اگر کہتا ہے اس کوڑ والے مرض کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں مسافر ہوں، تھوڑی مدد کر دو، سفر پہ جا رہا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، غریب ہوں، مدد کر دو، ایک اونٹ دے دو یار، ایک اونٹ۔ وہ کہنے لگا یار میرے پاس ویسے ہی آنے کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں گے، اس کو دینا، اس کو دینا، اس کو دینا، میرے پاس بچتا نہیں ہے، میں لوگوں پر اس قدر خرچ کرتا ہوں، میرے پاس بچتا ہی نہیں ہے، میں تم کو کیسے دوں؟ وہ کہتا کہ یار تم وہی نہیں ہو
جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے غنی کیا اور اس کو بیماری سے نجات عطا فرمائی، یہ مال سب اللہ نے عطا فرمایا، وہ کہنے لگا تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو میری جدی پشتی نسل در نسل مجھ کو ملتا چلا آ رہا ہے، اللہ نے نہیں دیا معاذ اللہ، اور یہ بیماری اللہ نے میرے کو ٹھیک نہیں کری، میں تو پہلے سے فٹ فاٹ تھا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسے ہی لوٹا دے جیسے پہلے تھا۔ اب چنانچہ وہ گنجے کے پاس چلا جاتا ہے، گنجے سے بھی اسی طریقے سے کہتا ہے کہ یار میں مسافر ہوں اور ایک گائے تم سے طلب کرتا ہوں، ایک گائے دے دو مجھ کو، میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا اس نے بھی یہی کیا کہ بھائی میں تمہیں کیسے دوں، میں اس کو دینا میرے پاس بچتا ہی نہیں ہے، میں تم کو کیا دوں۔ اب چنانچہ وہ کہنے لگا یار تم وہی نہیں ہو جو گنجا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بال عطا فرمایا۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ تو جدی پشتی سے مجھ کو ملتا چلا آ رہا ہے، نسل در نسل مجھ کو ملتا چلا آ رہا ہے گا، وراثت میں ملتا چلا آ رہا ہے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے، پہلے سے میرے پاس ہے۔ اور وہ فرشتہ کہتا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو وہ ایسے ہی وہ والی حالت کے اندر لوٹا دے۔ اب چنانچہ وہ فرشتہ اندھے کے پاس چلا جاتا ہے اور اندھے کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی میں مسافر ہوں، غریب ہوں اور اپنی منزل پر جا رہا ہوں، میری مدد کر دو اور ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، ایک بکری مجھ کو دے دو تاکہ میرا روزی روزگار کا سلسلہ جاری اور ساری ہو جائے، اللہ کے نام پر دے دو، خدا را اللہ کے نام پر دے دو۔ تو وہ اندھا کہنے لگا اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، ارے یہ سارا کچھ جو مجھ کو ملا ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کے نام پر تو جو مانگ رہا ہے تو لے جا، جتنا چاہتا ہے لے جا، جتنا چاہتا ہے چھوڑ جا۔ تو فرشتہ کہتا ہے گا کہ میں تو تم کو آزما رہا تھا، تمہارے دو ساتھی فیل ہو گئے اور تم پاس ہو گئے۔ دیکھا یارو، تو رائے خدا میں خرچ کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے بعض وقت کہ بندے کو آزما رہا ہوتا ہے گا، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ آزمائش کے لیے تیار رہیں۔ جب تم رائے خدا میں دو گے تو اللہ تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا اور تم کو طویل اور نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آتا تھا اور آپ سے مصافحہ کرتا، زیارت کرتا، ہاتھ ملاتا، چلا جاتا، اپنے روزی روزگار کے فارغ ہو کر وہ آپ کی بارگاہ میں آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کی بارگاہ میں آیا، اسرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، آپ کی زیارت کری، زیارت کر کے وہ چلا گیا تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا یا نبی اللہ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ جو بندہ ہے نا 6 دن کے بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ اچھا 6 دن کے بعد؟ بڑے غمگین ہو جاتے ہیں وہ، اوہو اس کی تو ابھی شادی ہوئی ہے، وہ 6 دن کے بعد انتقال ہونے والا ہے اس کا۔ بہرحال اور 6 دن تو گزر گئے بلکہ 6 مہینے اور 7 مہینے گزر گئے، انتقال نہیں ہوا۔ چند عرصے کے بعد دوبارہ اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور داؤد علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم تو کہہ رہے تھے 6 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ تو الحمدللہ وہ تو زندہ آئے گا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس کا انتقال 6 دن کے بعد ہونا تھا، مگر ہوا یہ کہ جب وہ آپ کی بارگاہ سے نکلا، باہر ایک سائل تھا، اس نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا اور اس نے اللہ کے نام پر دے دیا، بس اس کا دینا تھا اور اس کا لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو 6 دن کے بجائے 6 سال میں کنورٹ کر دیا اور مزید 10 سال اور عطا فرما دیے۔ چھ دن کو 60 سال میں تبدیل کر دیا اور مزید 10 سال اور عطا فرما دیے، 70 سال عطا فرما دیے۔ دیکھا آپ نے 70 سال عطا فرما دیے۔ یارو آپ سے عرض ہے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے میرے بھائیوں، ان باتوں کو آپ اپنے دلوں کی گہرائیوں میں اتارو اور سخی بن جاؤ، سخاوت کو اختیار کرو، بخل کو اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بخیل کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، کیونکہ سخی جنتی ہے اور اللہ کا حبیب ہے۔ سمجھا؟ آپ سخاوت کو اختیار کرو، سخاوت کو اختیار کرو۔ اور جس مسجد کے اندر تم بیٹھے ہو، یہ دنیا کی تمام مسجدیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری مسجدیں جو ہیں، قیامت کے روز پل صراط پر
یہ کشتیوں کی طرح پرسرات کو عبور کر لیں گی، اور ان مسجدوں کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے جو ان مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ قیامت کے روز جب لوگ پرسرات پر آئیں گے، پرسرات کو عبور کرنے کے لیے، وہ رو رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے، ہم اتنا لمبا چوڑا پرسرات کا سفر ہم کیسے عبور کریں؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز جہنم پر بنا ہوا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، کیسے اس کو عبور کریں گے؟ اب جبریل امین حاضر خدمت ہو جائیں گے، وہ فرمائیں گے بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہیں گے بھائی ہم اس کو کیسے عبور کریں، ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، ہم تو 2 قدم چلیں گے کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو جبریل امین فرمائیں گے ارے تم دنیا کے اندر سمندروں اور دریاؤں کو کیسے عبور کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم کشتیوں کی صورت میں، ہم دریاؤں کو، سمندروں کو عبور کرتے تھے۔ اب چنانچہ جس مسجد کے اندر نمازی نماز پڑھتے تھے وہ مسجدوں کو کشتیوں کی صورت میں لایا جائے گا اور پل صراط پر رکھا جائے گا، سارے نمازی اس میں داخل ہو جائیں گے اور مسجد پل بھر میں منٹوں سیکنڈوں کے اندر پل صراط کو عبور کروا دے گی۔ عبور وہاں کروائے گی۔ اس کا کرایہ تو دے دو یار، اس کا کرایہ تو دے دو نا یار، 2-2 ہزار آپ سے مانگے ہیں نا، 2-2 ہزار، یہ بن دیکھے والی بات ہے۔ تم کو جنت بھی مل رہی ہے کیونکہ جب پل صراط کے وہاں پہنچ جاؤ گے تو وہاں پر جنت ہے، یہ بن دیکھے والی بات ہے۔ اور جو پھر بھی نہ دے، بولے یار سب ایسی ڈھونگ والی بات ہے، معاذ اللہ، نہ۔ حضرت سیدنا ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی کی بیوی زبیدہ، ملکہ زبیدہ، وہ ایک راستے سے گزر رہی تھی، وہاں پر بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، مٹی کے مکانات بنا رہے تھے۔ زبیدہ نے جب دیکھا تو وہ آ کر بیٹھ گئی، بابا کیا بنا رہے ہیں؟ بابا نے کہا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں، مکانات بنا رہا ہوں۔ بابا بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا؟ 1 درہم کا۔ زبیدہ نے 1 درہم نکالا، بابا کو دیا اور بابا سے 1 جنت کا مکان لے لیا۔ گھر آ گئی اور اپنے شوہر کو ہارون رشید کو بتایا میں نے بابا سے جنت کا محل لے لیا، اب گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے مجھ کو جنت میں محل عطا فرما دیا۔ ہارون رشید کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال آپس میں چپکلش ہوئی، رات آئی، سو گیا ہارون رشید۔ جب سویا تو خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو جنت میں پاتا ہے اور جنت میں بڑے بڑے محلات ہیں گے اور مکانات ہیں گے اور ہر مکان کے دروازے کے باہر سب کے نام لکھے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ اس کو یاد آتا ہے کہ میری بیوی کو بہلول دانا نے مکان دیا تو وہ بھی یہاں ہوگا۔ جب وہ تلاش کرنے لگتا ہے تو وہاں پر ایک مکان محل نظر آتا ہے جس کے باہری دروازے پر لکھا ہوتا ہے زبیدہ۔ اب تو وہ جب بیدار ہوتا اپنی بیگم کو اٹھاتا ہے، بھائی تو صحیح کہہ رہی تھی، چل 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 میں بھی مکان لے کر آتا ہوں جنت کا۔ اب چنانچہ وہ ہارون رشید بابا کے پاس پہنچتا ہے، بابا یہ کیا بنا رہے ہیں؟ جنت کا محل۔ بیچیں گے؟ ہاں۔ کتنے کا؟ 1000 درہم کا۔ ہاں 1000 درہم؟ میری بیگم کو آپ نے 1 درہم کا دیا، مجھ کو 1000 کا۔ وجہ؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ کہ وہ بن دیکھے لے گئی تھی، تم دیکھ کر لینے آئے ہو۔ اٹھو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اور عطا فرمائے گا۔ اٹھو یارو، اٹھو اٹھو، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ دو، اللہ تعالیٰ تم کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا، تم کو جنت عطا فرمائے گا، تم کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیوں برکتوں سے نوازے گا، دین و دنیا کی بھلائیاں دی جائیں گی، تمہارے روزی روزگار میں برکتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اہلیہ کو، تمہارے بچوں کو عافیت عطا فرمائے گا، تمہاری بھائی بہنوں کو، ماؤں بہنوں کو عافیت عطا فرمائے گا۔ یارو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اٹھو، اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہاں پیسے بھی کہیں گے 2000 ادھارے دیں گے، صبح دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ رقم جو ہے ہم جیسے، کیونکہ گنا نہیں ہے لیکن ہماری نیت، کیونکہ ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ پر جب بھروسہ نہ ہو تو بیکار ہے اس کو مسلمانی اختیار کرنے کا۔
اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے مسلمان کو، تو لہٰذا ہمارا بھروسہ ہے، ہم نے گینا نہیں ہے، ہم گینیں گے تو انشاءاللہ یہ 2-2.5 لاکھ روپے ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور ابھی جو دن ایام باقی ہیں جو نہ دے سکے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اختتام تک آ کر دے دیجیے گا، اور میں انشاءاللہ کل اثر میں آپ لوگوں کو اس کی جو فیگر ہوگا وہ میں بتا دوں گا۔ آپ سنتیں پڑھ لیجیے۔